بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گوسا وائنز اور گوسا وائنز 2۔ ناظرین، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ ایک ظاہر کہ انٹرنیشنل ایک معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ جیسے آپ لوگوں نے تھمبنیل میں دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کے جو مزار ہے اس کو شہید کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے، تو بہت سارے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو جن کو نہیں پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ مال و دولت اس کے لیے سب کچھ ہے، دین ایمان بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے کسی بھی رنگ نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو مس گائیڈ کرنے کا لوگوں کو وہ انسان کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی صحیح خبر جو ہے وہ پہلے اتنی زیادہ خبر وائرل نہیں ہوتی ہے جتنی جھوٹی خبر وائرل ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کے مزار کو شہید کرنے کے لیے ہندوستان کی گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، کس کس طریقے سے۔ مقصد دیکھیں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو جس کو دوسرا یہودی آپ کہیں، دوسرا اسرائیل کہیں تو بیجا نہیں ہوگا، کیونکہ سیم سوچ ہے اور سیم ہی طریقہ ہے ان کا۔ ایک خاص طبقہ جو ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، ایک خاص طبقے کی بات کر رہا ہوں، ایک خاص پارٹی جس کا نام ہے BJP۔ تو یعنی کہ اس کا ایجنڈا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنی حکومت، اور مودی جیسے ایک چھوٹی سوچ والے انسان کو جو ہے وہ رکھنے کا، اس کو بار بار جو ہے پردھان منتری بنانے کا جو ان کا ایک خواب ہے۔ اور دنیا کا مطلب اپنا قانون بھی گیا بھاڑ میں، دنیا کا قانون بھی گیا بھاڑ میں، اپنے جو مذہب کا قانون ہے اس کو بھی انہوں نے بھاڑ میں ڈالا ہوا ہے، اور لوگوں کو غلط غلط چیزیں جو ہے وہ غلط انفارمیشن وہ دیتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں لڑائی جھگڑے مار کٹائی فساد کے اوپر۔ اور وہیں پر کچھ اپنے ہمارے مسلمان بھی ہیں جو شامل ہیں سب حرکتوں کے اندر، اور وہ کس طریقے سے شامل ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا سارا معاملہ کیا ہے، اور لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ساری نوٹیفیکیشن آن ہو جائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا جو رائے ہے اسے آگاہ کیجیے گا۔ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنی منزل کی جانب۔ منزل یہ ہے ہماری کہ BJP کی جب سے حکومت آئی ہے تب سے جو ہے وہ ہندو مسلم کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ BJP میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی کی جب سے حکومت آئی ہے تب سے یہ معاملات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان مخالف اور اسلام مخالف جو ہے وہ بیانات آئے دن ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، اور ہر مسجد ہر مندر، مطلب پہلے تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں مندر گرائے جا رہے ہو، بہت افسوس ہوتا ہے بھائی آپ کی یہ باتیں سن کے، لیکن کیا کیجئے کہ کوئی اصل میں کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، اپنے خود ہی وہاں پر مندر یا مسجد گرا دیتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کے کہتے ہیں دیکھو پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ تقریباً کچھ ہمارے اپیرنس وغیرہ کچھ سملیرٹیز وغیرہ ہیں، تو کچھ ماحول بھی سملر ہے، تو اس کو دکھا کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان میں ہو رہا ہے، جبکہ ہو رہا وہیں پر ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو نظر میں رکھ کے انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت بنانی ہے۔ یہ اصل میں کر رہے ہیں غزوہ ہند کی تیاری، اور جس میں جو ہے وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو تکلیف ہے ہندوستان کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ چلیں یہ سارے ہی ہندو نہیں، صرف ایک BJP کے جو پیدا کیے ہوئے جو ان کے الائنس ہے اس کے اندر جو بھی لوگ شامل ہیں وہ ہندوؤں کے بھی خلاف ہیں، اور ان کی وجہ سے کافی سارے ہندو مارے بھی گئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے کافی سارے مسلمان اور دیگر جو مذاہب ہیں یعنی کہ سکھ بھی ہیں اس کے اندر، اور کرسچنز ہیں، وہ سارے کے سارے سب پریشان ہیں کہ آخر یہ مودی کیا چیز ہے کہ جس نے فساد برپا کر کے رکھا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تمام اپنے پاکستانیوں کو، خاص طور پہ مسلمان بھائیوں کو جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے سن رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ باور کرا دوں کہ یہ جو کلپ آپ کے سامنے چل رہا ہے خواجہ صاحب کا جو مزار کی بے حرمتی کر رہے ہیں لوگ، اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جا کے انہوں نے اپنے بھگوانوں کے نعرے لگائے اور اس میں آگ بڑک اٹھی، اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو خواجہ غریب نواز نے جو وہ کرامات دکھائی ہیں۔
حالانکہ جو اس کی پراپر ویڈیو ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں چل رہی ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس میں کہیں سے بھی خواجہ غریب نواز کا جو مزار آگے پیچھے آس پاس میں دور دور تک نہیں ہے، وہ مشعل لے کے جو ہے وہ ایک مارچ چل رہا تھا، ایک جلسہ یا جلوس چلا جا رہا تھا، جس میں لوگوں نے جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں، کچھ باتیں خاص طور پہ مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے وہ مہم جو چل رہی ہے ہندوستان میں، تو وہ چل رہی تھی وہاں پر، لیکن اس میں کچھ بارود وغیرہ سب چیزیں، مشال جلانے کا اور یہ وہ وہاں پر گرتا ہے، اور جو ٹارچز تھیں یعنی کہ مشال تھی وہ وہاں پر کچھ گرتی ہیں، جس کی وجہ سے جو وہ پوری آگ بھڑکتی ہوئی، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے چھو کیا ہے، اور وہ وہاں تک پہنچی ہے سب، اس میں تقریباً کہہ رہے ہیں 50 خواتین، بچے اور مرد حضرات جو ہیں وہ بھی جھلس گئے، ان کے چہرے جل گئے۔ خیر یہ تو اپنا اندر کا معاملہ ہے کہ پتہ نہیں کس نیت سے جا رہے تھے، لیکن جب اسلام مخالفت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اوپر والا دکھائے گا، لیکن اس کو خواجہ غریب نواز سے جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے، اجمیر شریف سے جوڑ دیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ادھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ویڈیو کا، تو یہ جھوٹی ویڈیو ہے، مطلب ویڈیو اوریجنل ہے لیکن خواجہ صاحب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ لوگ کائنڈلی جھوٹی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنا بند کر دیجئے، کیونکہ اس سے کسی کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک بلا وجہ کا مطلب اس طریقے کی چیزیں دکھا کے کسی کا کیا ایمان جگائیں گے، کیونکہ اس سے ایمان تو نہیں جاگ رہا۔ اب میں آتا ہوں کہ ایکچولی یہ ہوا کیوں ہے، یہ خواجہ صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو کیوں لے کر آیا جا رہا ہے، اور اس کے اصل میں معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ جو بی جے پی ہے، بجرنگ دل ہے، آر ایس ایس ہے، اور بھاجپا پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے بھارت کو ہندوستان میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ غزوہ ہند جو ہے وہ بن جائے، اور اس کے لیے وہ اپنی تیاری کریں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں، کیونکہ ان کو باہر کے مسلمانوں سے اتنا ڈر خوف نہیں ہے جتنا اندر کے مسلمانوں سے ہے، تو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور چاہ رہے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو، سارے مسلمان ختم ہو، تاکہ پورے ہندوستان، بھارت کو ہندوستان بنا دیا جائے، اور گائے کا پخانہ وغیرہ کھا کے جو ہے وہ مود پی کے جو ہے وہ وہاں پر جشن منایا جائے۔ تو یہ سارے ہندو نہیں کرتے ہیں، یہ خاص طبقہ کرتا ہے، تو اس لیے مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رام یعنی ہمارے بھگوان جو ہیں وہ اس ان کے اوپر یہ مزار بنایا ہوا ہے، تو میرا سوال ہے ان کم عقل لوگوں سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سب کو نہیں بولا، ان کم عقل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ تمہارے بھگوان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مزار سے نکل کے خود آ جائیں، یا مزار کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دیں، یا اس کو خود ہی توڑ کے جو باہر نکل آتے۔ آپ 700 سال سے اس کے نیچے کر کیا رہے، پہلے تو یہ بتائیے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگوں کی بات ہے جس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ تو ہر مسجد کے نیچے بھگوان ہے، ہر مزار کے نیچے بھگوان ہے، واو، عجیب قسم کی لاجک اور عجیب قسم کا مینٹیلٹی، جس پہ کافی سارے ہندو لوگ بھی جو ہے وہ ہنس رہے ہیں کہ یار یہ بی جے پی کر کیا رہی ہے، یہ کس قسم کے جو ان کی تھنکنگ ہے۔ سارے ہندو خراب نہیں ہیں، لیکن یہ کچھ گروپس ہیں جو الائنس ہے بی جے پی کا، اس میں ایک گندے دانتوں والی ایک چڑیل بھوتنی ہے، جس کے کچھ پیڈ آرٹسٹ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ کون کون بے غیرت جو ہے وہ اس سے پیسے کھاتا ہے، اور پاکستان کے اور اسلام کے خلاف جو ہے بکواسیں کرتا ہے اور سنتا ہے، اور یہ عورت جس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، میں اپنا نام جتیندر رکھ دوں تو اس کا مطلب میں ہندو ہو جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں ہو جاؤں گا، اس کے لیے پروف کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ جو بھی مجھے پکڑیں گے کہیں گے بھائی آپ فلانا جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ان کے مطلب جو منتر وغیرہ ہیں وہ چیز سنائیے، تو مجھے تو نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت باقاعدہ ٹرین کر کے لے کر آئی گئی ہے، جس میں اسلام کے خلاف وہ بکواس کرتی ہے، جس میں ہمارے نبی کی شان میں اس نے واہیات الفاظ استعمال کیے، کیونکہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کتنا بھی بے دین ہو، وہ اپنے نبی کی شان میں، اپنے رب کی شان میں گستاخی کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی ایک، یہ اس کا نام کبھی کوئی کویتا بتاتا ہے، کبھی کوئی اس کا نام کوئی جولی بتاتا ہے کیا ہے، لیکن یہ عورت جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے کہیں سے بھی۔ یہ نام نازیہ علیہ خان رکھنے سے، یا ماں باپ کو بھی پیسے دے کے وہ رکھوا دیا ہوگا، اندر سے تو وہ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ یوں ہاتھ جوڑے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، مورتیوں کی جو پوجا کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کیسا بھی مسلمان ہو،
غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا. اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار آپ جو ہے مسلمان ہو کے ہندوؤں کے کو ٹارگٹ کر رہے ہو. میں ہندوؤں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ان چند بےغیرتوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں جو ہندو مسلم فسادات ہندوستان سے یا پاکستان سے کراتے ہیں. اس میں مسلم اور ہندو دونوں بھی شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں دونوں ایسی مینٹالٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. میرا کسی مذہب سے کوئی وہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم مجھے میرے مذہب نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ میں کسی بھی مذہب کو انگلی نہیں اٹھاؤں، نہ کسی کے جو خدا کو کوئی بات کروں. اب ہمارے خلاف باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ایک کبھی اگر موقع ملا گیا میں سمجھوں گا مناسب جس وقت، اس وقت میں جواب دوں گا، کیونکہ میرے پاس ایسی ایسی لاجکس ہیں کہ جس کا جواب نہ تو یہ لوگ دیں گے کبھی، اور نہ ہی مطلب جو لوگ دین اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ بی جے پی والے، تو ان کے پاس تو کبھی کوئی جواب ہوتا نہیں ہے. اب ان کے اپنے لوگ ان کے جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو دھو دیتے ہیں. وہ کون سا ایک زنانہ سا ایک بندہ ہے جس کے کرلی وال ہیں، وہ کہتا ہے کہ گائے کو آپ آٹا کھلائیے، اس سے جو وہ کھائے گی، اس کے بعد جب وہ ہگے گی تو اس میں سے اس کی پوٹی میں سے آٹا چھان کے اور اس کی روٹی بنا کے کھائیے. تو آپ جو ہے وہ بہت زبردست قسم کے مطلب انہوں نے باتیں کی ہیں. تو میرا خیال میں گو کھا کھا کے دماغ بھی گو ہو گیا ہے، اور بیجا کے بجائے جو ہے وہ پوٹی بھری ہوئی ہے، خون کے اندر جو پیشاب بھرا ہوا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے سارے ہندو یہ کام نہیں کرتے، اس لیے مجھے پتا ہے. تو سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس بندے کی بات کر رہا ہوں. مجبور کر دیتے ہیں لوگ نا پخانے کھا کھا کے جو ہے وہ دماغوں میں پخانے بھرے ہوئے ہیں. تو اب ظاہر ہے جس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی، کیونکہ پتا ہے کہ اگر ہماری حکومت چلی گئی تو لوگ ہمارے گریبان پہ آ جائیں گے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے مزید ایکسٹینشن لیا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ اندھ بھکت جو ہوتے ہیں ان کو شامل کرا کے، اور اسلام مخالف اور مسلمان مخالف اور پاکستان مخالف خاص طور پہ جب وہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں کہ مندر کے وہ مسجد کے نیچے بھگوان، مزار کے نیچے بھگوان، امام بارگاہ مسلمانوں کی ہر چیز کے نیچے بھگوان ہے. آخر یہ جو ہے وہ بی جے پی کے اس حرکت کے اوپر ہندوستان کا قانون کیا کر رہا ہے؟ جو آپ نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا اس جگہ پہ، جب آپ کے اپنے جو قانون ہے اس نے عدالت نے کیا فیصلے دیے ہوئے تھے اس کے جو ہے وہ آپ اسد الدین اویسی کی پوری تقریر سن لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ چند جو سر پھرے ہندو ہیں یہ پورے بھارت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، نہ ہندو مذہب کو ریپرزینٹ کرتے. اس لیے میں تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ جواب دے رہا ہوں، اور تمام ان لوگوں کی طرف سے یہ جواب دے رہا ہوں جو کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی آپ کی طرح بے وقوف نہیں ہوتا. میرے خیال میں آپ لوگوں کو اتنا پتا ہوگا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، اور آگے سے آگے پہنچائیے گا، ٹھیک ہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.